کردار ادا کیا ہے. کل اگر کشمیر کی بات ہوئی تھی تو میں خود اس ڈیلیگیشن میں گیا جی, اور ہم نے جا کر وہاں کے حالات کو کنٹرول کیا. میرے اور دوسرے دوست بھی تھے, پی ایم ایل این سے بھی تھے. ہم نے کس طریقے سے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی کوئی چنگاری نہ بنے, کہیں سے بھی کوئی دھواں نہ اٹھے, وہاں امن ہو, آشتی ہو. لیکن جو غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں اس سے نہ صرف میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کو نہیں, عام پاکستانی کو بھی تکلیف پہنچی ہے. ہم تو خیر کی بات کرتے ہیں, ہم تو عزت احترام کی بات کرتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی دیوار سے لگا لے گا. تو جناب اسپیکر, سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری عزت کی بات ہے, احترام کی بات ہے, ہماری قیادت کی عزت کی بات ہے. ہم آپ کی کسی بھی پارٹی کی جماعت کے بارے میں ہم نے کبھی غلط لفظ استعمال نہیں کیے, اور وہ لفظ میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا. جو کہا گیا ہے وہ میں کہنا بھی نہیں چاہوں گا جی. لیکن اس کو ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے. جناب اسپیکر, ہم نے ساری زندگی بڑی ڈٹ کر اپوزیشن کی ہے, مارشل لاؤں کی اپوزیشن کی ہے, بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے سامنے ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑے رہے. ہم نے ساری جوانیاں جو ہیں اس جدوجہد کو دی ہیں جی. لوگوں نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو نے کیا کردار ادا کیا تھا, کس طریقے سے ہم ظلم اور بربریت کے سامنے سینہ سپر ہوئے تھے. وہ آج بھی وہی جذبہ موجود ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک کوئی ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتا, جب تک پنجاب کی طرف سے اس سیوان میں یا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ ہمیں مطمئن نہیں کرتا, ہمارے لیے اس کارروائی میں حصہ لینا جو ہے بہت مشکل ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جی. کہ یہ کیا بات ہوئی جناب اللہ کہ ہمارا جو پارلیمانی لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں, اس سے سیکیورٹی لے لی گئی ہے. یہ ڈرانے کے, اس سے سیکیورٹی وڈرا کر لی گئی ہے. جو ہمارا پارلیمانی لیڈر ہے, ابھی انہوں نے مجھے چٹ بھیجی ہے کہ میری سیکیورٹی لے لی گئی. کس کی یہ تو وہ سیاست تھی جس کو ہم بھول چکے تھے. کس کی سیکیورٹی لے لی؟ ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں, ان کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے نا سب کو. جناب اسپیکر, یہ باتیں تو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھول چکے تھے. میں خود اس کا ممبر تھا, اس جو کمیٹی اس کو بنا رہی تھی. اس کے بعد کیا جذبے تھے, اسی کے بعد پھر آپ کی اسمبلیوں نے 5 سال بھی پورے کیے. تو مجھے خوف آتا ہے جب اس طرح کی کوئی بات کرے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ہمارا صرف پیپلز پارٹی کا نہیں, وہ تو پاکستان کا ہے. وہ اتنا ہی جناب اسپیکر آپ کا بھی ہے, جتنا وہ میرا پروگرام ہے اتنا وہ شاید چیف منسٹر صاحبہ کا بھی ہے پنجاب والی, ایسا وہ سندھ کے چیف منسٹر کا بھی ہے, ایسا ہی وہ بلوچستان کے چیف منسٹر کا بھی ہے, ایسا ہی وہ KPK کے چیف منسٹر صاحب کا بھی ہے. جو ہمارا BSP پروگرام ہے اس کو ہم یہ نہیں کہتے, آپ نہیں ماننا چاہتے کہ چیز مت مانے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم دشنام بازی پر اتر آئیں, ایک دوسرے کا چہرہ ہم خراش دیں, ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں, ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ تضحیک امیز لفظ ادا کیے جائیں. میں ان سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل ٹریننگ ایسی نہیں ہے. ہم کسی کے چہرے کو جواباً خراشیں گے نہیں, لیکن احترام سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں, یہ ہم نے بہت عرصہ کیا ہے, نہ اس سے آپ کا فائدہ ہوا ہے نہ ملک کا فائدہ ہوا ہے. ہم اس کو بھول کر آگے چلنا چاہتے تھے. اس مملکت خداداد کی خدمت کے لیے, اپنے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے, اس میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے جب تک ہم آنگی نہ ہوگی نہ آپ آگے بڑھ سکیں گے نہ ہم آگے. ہم تو اپوزیشن کے بھی احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی اتنا ہی حق ہے. ہم جو ان کی جائز بات ہے ان کا بھی ہم حمایت کرتے ہیں, لیکن جمہوریت اور قانون اور آئین اس کی حفاظت بھی کرنا ہے. لیکن اگر آپ ہم سے الجھتے رہیں گے, ہمیں دشنام دیتے رہیں گے, تو اس سے اگر کسی کا قد بڑھے یا اس کی کوئی سیاست چمکے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. جب تک اس بات کی کوئی ہمیں اس بات پر مطمئن نہیں کرتا, جناب اسپیکر, ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا بہت مشکل ہے. میں واک آؤٹ کرتا ہوں. جی اسد کیسر صاحب. جناب اسپیکر, ہم پیپل پارٹی کی یہ فرینڈلی فائر کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے تو آئے, عدم اعتماد پیش کریں, ہم اس کے ساتھ دے دیں گے. عدم اعتماد میں اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے. ابھی آئے, میں ہمیں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے, اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے اس کو عدم اعتماد میں. جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. تھوڑا
جی ڈاکٹر فاروق صاحب. سر حاجی رسول وقت سینڈلوں نے کورم کیا ہے. آپ بائیکاٹ کر دیں. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی تشریف سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں اپنی تشریف. جی رفیع اللہ صاحب مائک کھولیں. سر ہاؤس انکمپلیٹ ہے, کورم کمپلیٹ نہیں ہے, کورم پورا کریں. جی کاؤنٹ بھی میڈ. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس سے راجہ پرویز اشرف خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کے بعد ماحول بدلا اور ہم نے اس ایوان کے 5 سال بھی پورے کروائے اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ سنجیدگی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں موجود رہے گی, لیکن جو اس وقت پنجاب سے بیانات آ رہے ہیں, سندھ سے جس کا جواب آ رہا ہے, جب تک ہمیں اس سارے معاملے پر مطمئن نہیں کیا جاتا تب تک ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے. اور آج کے اجلاس کی کارروائی سے وہ واک آؤٹ کر گئے, جس کے بعد آغا رفیع اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کورم مکمل نہیں ہے اور اس وقت ارکان کی تعداد گنی جا رہی ہے, کاؤنٹ ہو رہا ہے. جبکہ راجہ پرویز اشرف کے خطاب کے بعد, اظہار خیال کے بعد, اسد قیصر نے یہ کہا کہ اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور وہ اس حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہتے مزید, تو وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آئے اور ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو چلتا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے فرینڈلی فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں, یہ اسد قیصر نے کہا. جبکہ راجہ پرویز اشرف نے یہ کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے اور اگر اس صورتحال کو نہ روکا گیا تو صوبائیت کی بو پھیلے گی اور وفاق کمزور ہوگا. پیپلز پارٹی نے پہلے سینٹ سے بھی واک آؤٹ کیا اور اب قومی اسمبلی کے اجلاس سے بھی واک آؤٹ کر دیا. راجہ پرویز اشرف نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق کو کمزور کرنے والی نہیں بلکہ پاکستان کو مضبوط کرنے والی ہے.